رہنما پاکستان مسلم لیگ نون طلال چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ آپ کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کے دل میں کیا ہے یہ آپ کو پتا چلے گا جس دن آپ کو ادھر ہی پہنچائے گا جہاں پر پرویز مشرف کو پہنچایا ہے۔ اور یہ مصروف عمران خان فرما رہے تھے بہت بڑا اعلان کروں گا، ہمیشہ شوبدہ بازی کر کے لوگوں کو پیچھے لگاتے ہیں۔ لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ نہ جانے خان صاحب نے کون سا بڑا اعلان کر دینا ہے، کون سی بڑی چیز لے آئیں گے کہ یہ کوئی نیا پاکستان میں کوئی سیاسی طوفان آنے والا ہے۔ پورے جلسے میں کوئی بڑا اعلان تو نہیں ملا، بڑا زور سے خان صاحب نے معافیاں ضرور مانگی ہیں، صفائیاں ضرور دی ہیں، مختلف ویڈیوز دکھا کے اپنی صفائیاں دیتے رہے ہیں خان صاحب۔ یہ واحد پاکستان کا لیڈر ہے جو اس لیے جدوجہد کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے اس کو لانے کے لیے۔ پاکستان کی 75 سال میں ہر جماعت نے اس لیے جدوجہد کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، مگر یہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو میرے پیچھے، میرے گناہوں کو کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے اور مجھے اقتدار تک پہنچانا چاہیے۔ اور خان صاحب نے پہلے تڑیاں لگائیں کہ مجھے اقتدار میں واپس لے کر آؤ، پہلے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے گریبان کو پکڑتے رہے، اور جب بات نہیں بنی تو اب پاؤں پڑ رہے ہیں، صفائیاں دے رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں۔ کس کو یاد نہیں عمران خان؟ یہ تو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، کس نے کہا تھا میر جعفر، کس نے کہا تھا یزید، کس نے کہا تھا جانور؟ یہ سارے القابات تو جناب نے دیے ہیں۔ بڑی جلدی سے آپ کو یاد آ گیا کہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ کھڑا ہو سکوں، کیونکہ میرے کردار میں کئی کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو میں اب معافیاں مانگ لوں۔ یہ بات میر جعفر صادق کہنے سے شروع ہوئی، ایکس وائی پہ آئی، اور ایکس وائی کے بعد اب معافیوں تک آ گئی، اور یہ معافیاں صرف اس لیے مانگی جا رہی ہیں کہ ان کے کیسز سے ان کو سزا نہ ہو، ان کو وہی مدد فراہم کی جائے جو ان کو آج سے 8-10 سال پہلے تھی، ان کو وہی مدد فراہم کی جائے کہ ان کو یہ لاڈلا رہے۔ 62-63 کے کیس ہوں یا کوئی اور فورن فنڈنگ کے معاملات، یا تو ان میں سٹے چلتا رہے، نہیں تو فیصلہ جو ہے وہ اسی طرح کا ہے جیسے کہ ثاقب نثار نے صادق و امین اس کو کہا تھا۔ پوری کوشش، اب پوری جدوجہد جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ کہیں میرے پہ قانون کا اطلاق نہ ہو جائے۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یا 62-63 میں تم تاحیات نااہل ہوگے اگر قانون کا اطلاق ہوا، یا اس بات پر مہر لگے گی کہ پاکستان میں دوہرا معیار ہے انصاف کا، پاکستان میں لاڈلوں کے لیے اور ستیلوں کے لیے اور قانون ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ 2+2 کا کیس ہے، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور اس کیس میں سے جناب جو ہے وہ بچ نکلیں گے۔ اور رہی فورن فنڈنگ کی بات، خان صاحب آپ کو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ 2+2 کا کیس ہے، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور اس کیس میں سے جناب جو ہے وہ بچ نکلیں گے۔ اور رہی فورن فنڈنگ کی بات، خان صاحب آپ کو نوٹس کیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے، آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ جس کا دامن صاف ہو وہ فوراً صفائی دے دیتا ہے۔ تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات لے کر جائیں، جتنے نوٹس کیے ہیں آپ کے لوگوں نے ان پر سٹے لیے ہیں، سندھ ہائی کورٹ سے، کے پی کے ہائی کورٹ سے آپ نے ان نوٹس کو سٹے کروایا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایک بندہ بھی پیش ہو گیا تو پھر آپ کی ساری اصلیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے۔ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو کیوں سٹے لیتے ہیں؟ 8 سال آپ نے پہلے سٹے پہ گزار دیے، اب پھر آپ ایف آئی اے کے نوٹسز پہ
पे दर पे अदालतों में जाकर कार्रवाई रुकवा रहे हैं, और ये कार्रवाई रुकवा रहे हैं सिर्फ इमरान खान के मेरे तक चीजें ना पहुंच जाए। उसके बाद शहबाज गिल खान साहब ने तो सारी जिंदगी गुजारी लोगों को इस्तेमाल करते हुए, और जिसको इस्तेमाल कर देते हैं फिर उसको ऐसा डिस्पोज ऑफ और डस्टबिन में फेंकते हैं कि याद भी नहीं करते। और ये कहानी माजिद खान से शुरू की थी, नईमुल हक से लेते, वहां से चलती चलती ये जहांगीर तरीन, और अब तो शहबाज गिल की भी बारी आ गई है। अपनी जान कैसे छुड़ाएंगे आप? बयान किसने आपकी मौजूदगी में लिखा गया, ड्राफ्ट किया गया, आपके कहने पे पढ़ा गया, अब आप उसको ओन करने से कतरा रहे, सिर्फ उसको कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। इसीलिए 2 दिन के रिमांड के बाद चीखें इमरान खान तुम्हारी निकल रही थी। तुम्हें लगता था कि और रिमांड मिलेगा तो ये जो शहबाज गिल है तोते की तरह बोलने लग जाएगा। हमें तो वो दिन याद है कि हमारे जितने लोग गिरफ्तार हुए वो ये कहा करते थे जितना रिमांड चाहिए इन्हें दे दें। रिमांड लेने वाले थक जाते थे। हमारे लोगों ने रिमांड की मुखालफत नहीं करते थे। 2-2 महीने के रिमांड, 3-3 महीने के रिमांड, बगैर किसी नोटिस के गिरफ्तारियां। आपको तो बड़ी इतनी मुखालफत पीटीआई की तरफ से, ये सारी, ये जो आपका बयानिया आपने पहले बनाया है और अब आप पछता रहे हैं, अब आप माफिया मांग रहे हैं। अब आपने पूरे जलसे में अपनी वो वीडियोस क्यों नहीं दिखाई जिसमें आपने मीर जाफर, यजीद और न्यूट्रल, जानवर और पता नहीं क्या क्या नहीं कहा था। आप जितने मर्जी पाकिस्तान के रहनुमाओं की वीडियोस दिखाएंगे उनमें बड़ा फर्क है। तनकीद और बगावत में फर्क होता है। तनकीद सबने की है, लेकिन बगावत और बदतमीजी और शोहदा के साथ जो सलूक आप लोगों ने किया है, ये जो उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें भी आपको बड़ी तकलीफ पहुंच रही है। उसमें भी आंटी पिंकी पीरनी के बेटे इस्लान खालिद जो हैं, वहां तक ये बात, और फिर ये वहां पिंकी पीरनी तक पहुंचेगी। ये जो ट्रेंड चलाए गए हैं, ये दनिस्ता चलाए गए हैं, और ये वाले शहबाज गिल वाले जो मामलात हैं, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये किसी जमात का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। और खान साहब बयान देने से पहले जरा जहन में रखें कि 2 दिन के रिमांड पर जो शहबाज गिल साहब ने इंकशाफात किए हैं, किसी वक्त वो सुना भी दिए जाएंगे। तो इसीलिए आप उसके रिमांड की और उसकी मजीद कस्टडी की मुखालफत कर रहे हैं, और आप कहते हैं उस पर तशद्दुद हुआ है। वो इस वक्त पंजाब हुकूमत की कस्टडी में है, अडियाला जेल में है। वहां पंजाब हुकूमत के डॉक्टर्स हैं, वहां पंजाब हुकूमत की वो जेल है। अगर उस पर तशद्दुद हुआ है तो मेडिकल आप करवा सकते हैं। 48 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं, किसी को ये तौफीक नहीं हुई। बयान देते हैं कि जी बड़ा तशद्दुद हुआ है। भाई आपके कस्टडी में है, आप उस हुकूमत, पंजाब हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत की जेल में है, क्यों नहीं करवाते? सिर्फ झूठ बोल रहे हैं आप। ये इन्हीं तमाम चीजों के साथ मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कोई अगर क्वेश्चन हैं तो मैं जवाब देने को। शहबाज गिल साहब को बगैर किसी के कहने पर रातों रात B क्लास नहीं बल्कि वहां A+ क्लास दी गई है। माशाल्लाह, उनके लिए कमरा, उनके लिए AC, उनके लिए अमला, उनके लिए
کھانے کی ڈلیوریز ہو رہی ہیں، یہ سہولتیں ان کو میسر کر دی گئی ہیں. اور یہ جو بار بار کے افواہیں ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ میں بتا دوں کہ ٹیلی فون تو خیر بعد کی بات ہے، ٹیلی فون سے بہت زیادہ شواہد پہلے ہی موجود ہیں، اور 2 دن 48 گھنٹے میں جو پولیس کسٹڈی میں رہے ہیں، ابھی تو اس کی بہت ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ چیف آف سٹاف نے کیا کیا کارنامے اور کرتوت جو ہے خان صاحب کے بیان کیے ہیں. تھینک یو ویری مچ. رہنما پاکستان مسلم لیگ نون طلال چودھری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ لاڈلے ہی رہیں. عمران خان نے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے ساری زندگی گزاری. شہباز گل کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.